آج بھی طاقتیں کہہ رہی ہیں کہ مقید کر اپنے آپ کو، معین کر اپنے آپ کو، گیم ڈیفائن کر دیں اپنے۔ ہم آج بھی بڑا خواب رکھتے ہیں، بڑے جنگی میدانوں کا مزاج رکھتے ہیں، لیکن لوگ ملے، غضب کا ٹیلنٹ تھا ان کے اندر، غضب کا داور شخصیتوں سے ملا ہوں میں، لیکن بات نہیں سمجھ آئی کہ ما من مولود الا یولد الفطرہ۔ ہم نے بچے میں کوئی ایسا نقص نہیں رکھا تھا کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ پہنچ نہیں سکتا، یا یہ جمع نہیں کر سکتا، یا یہ بنا نہیں سکتا، یا یہ چلا نہیں سکتا، یا یہ چڑھا نہیں سکتا، یعنی یہ اٹھا نہیں سکتا۔ وہ معراج اور وہ عروج ایک نفس کو نصیب نہیں ہو سکتی، ان افاف کو یہ دعویٰ کرنا اللہ کے اوپر بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کب، کہاں اور کیسے، یہ جو سمجھ گیا نا زندگی میں، اچھا میں یہ مانتا ہوں کہ زندگی میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کسی کو سکھایا جا سکے۔ I mean there's nothing، مطلب ایسی کوئی بات نہیں میں کر سکتا جو محفل میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میرا یہ ماننا نہیں، سب لوگ سمجھ جاتے ہیں مسائل کو، everybody gets to learn۔ زندگی سمجھ آ جاتی ہے، آج نہیں تو کل آ ہی جائے گی، لیکن جو مسئلہ ہے نا وہ کس وقت پہ سمجھ میں آتی ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ لوگ ملے ہمیں زندگیوں میں، فلسفے ہیں ان کے پاس، مگر جس وقت انہیں بات سمجھ میں آئی نا، وہ وقت بڑا اصل میں وقت کا بڑا مسئلہ ہو گیا ان کے لیے۔ کوئی ایسی چیز نہیں میں بتا سکتا آپ لوگوں کو جو شاید آپ کو نہیں پتا ہو، یا اس کا ایک جز اس کا نہیں پتا ہو، یا اس کا ایک میکرو مائکرو کلی اسٹرکچر آپ کو نہیں پتا ہو، لیکن زندگی آپ کو بہت کچھ سکھا دے گی بھائی۔ لیکن اگر ہم وقت پہ سمجھ لیں گے نا، تو یہ جو ریسورسز اور جو انسان کے پاس مالی، حصی، مانوی وسائل موجود ہیں نا، اس کو وہ کنزیوم کر کے، اس کو استعمال کر کے کچھ بنانے کے اندر جو ہے نا آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ سیکھ ہر کوئی جاتا ہے۔ تو زندگی دو بڑی امپورٹنٹ چیزوں کا نام ہے بھیا، ایک ہے زمان، ایک ہے مکان۔ دا پلیسمنٹ آف ٹائم اینڈ دا پلیسمنٹ آف پلیس۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کب، کہاں اور کیسے، یہ جو سمجھ گیا نا زندگی میں، پھر آگے کی جنگیں، آگے کی گفتگویں، پھر بات، لوگ ملے انہیں بات ہی سمجھ نہیں ہے تو زندگی سمجھ میں آ جائے گی آپ، لیکن کس وقت آپ کو سمجھ میں آتی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے۔ اور مجھے اس چیز نے بہت تنگ کیا، کیونکہ میں بڑا انقلابی آدمی رہا ہوں، اور امید ہے آج بھی ہوں گا، کہ لوگوں نے سمجھوتے کیے اپنے ساتھ۔ مطلب میں آج بھی اپنی آنکھ کو، آج مجھے بہت دنیا کہہ رہی ہے، اور بڑے بڑے نام کہہ رہے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول کے نام کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب ہون تے بس ہونا چاہیے نا، ہون بس کر دو، بس سب کچھ تو ہے تھوڑے کو، پہلے بھی تھا۔ سب کچھ سے مراد مال، پیسہ، دولت نہیں ہوتی، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، کچھ اور جس کی تلاش تھی مجھے۔ آج بھی طاقتیں کہہ رہی ہیں کہ مقید کر اپنے آپ کو، معین کر اپنے آپ کو، گیم ڈیفائن کر دیں اپنے۔ ہم آج بھی بڑا خواب رکھتے ہیں، بڑے جنگی میدانوں کا مزاج رکھتے ہیں، لیکن لوگ ملے، غضب کا ٹیلنٹ تھا ان کے اندر، غضب کا۔ ایسے ایسے لوگ ملے مجھے اپنی سفر کے اندر، 14-16 سال کے، ایسے ایسے قابل کا داور شخصیتوں سے ملا ہوں، لیکن بات نہیں سمجھ آئی، بات نہیں سمجھ سکے، یا بات سمجھ نہیں سکے، یا سمجھنے کے بعد ارادہ نہیں کر سکے۔ تو اس لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، کتنے ہی تصورات ہیں، کتنے ہی احساسات ہیں، کتنے ہی ادراکات ہیں، کتنے ہی تخیلات ہیں جو ساحل میں ہی مر جاتے ہیں، وجود ہی نہیں ملتا ان کہ وہ قلم کی شکل میں رقم ہو سکے کسی صفحے پہ۔ کتنے ہی صفحے ہیں جو سیاہ نہ ہو سکے کبھی۔ There are so many pages that never got jotted down۔ کیوں؟ کاش، اگر، مگر، چونکہ، چنانچہ، بزدل، ڈرپوک، معاشرے کی روایتوں میں مقید وہ سوچ، کاسمیٹکلی جسے لوگ ڈیفائن، تو یہ ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے، اور وہ قبول کر۔ اللہ کہتا ہے میں تے بچہ ٹھیک بھیجا سی تھانوں، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ۔ اللہ کہتا ہے ایوری چائلڈ واز بورن نیچرل، میں نے تو بچہ ٹھیک بھیجا تھا۔ مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں جی کیا از دا لیڈر بورن اور دا لیڈر میڈ؟
قائد تیار کیا جاتا ہے یا قائد پیدا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہر انسان کو اللہ نے صلاحیت دی تھی ہر کام کرنے کی۔ صحیح مسلم کی حدیث دلیل ہے اس پر کہ ما من مولود الا یولد الفطرہ، ہم نے بچے میں کوئی ایسا نقص نہیں رکھا تھا کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ پہنچ نہیں سکتا، یا یہ جمع نہیں کر سکتا، یا یہ بنا نہیں سکتا، یا یہ چلا نہیں سکتا، یا یہ چڑھا نہیں سکتا، یعنی یہ اٹھا نہیں سکتا۔ وہ معراج اور وہ عروج ایک نفس کو نصیب نہیں ہو سکتی ان اصحاب کو، یہ دعویٰ کرنا اللہ کے اوپر بہت بڑی بات ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے فَأَبَوَاهُ، پھر یہ ماں باپ سوسائٹی، اگر ہم ابواب پہ قیاس کر لیں، انالوجی کر لیں علمی انسٹیٹیوشنز کی، تو ہر وہ شخص جو اس کے اندر ان پٹ ڈال رہا تھا علم کا، وہ سب ذمہ دار ہے اس کو وہ بنانے میں جو آدمی۔ تو لوگ ملے زندگی میں مگر ڈیفائنڈ، وہ پہلے مڈل کلاس ہیں، پھر ہائی کلاس ہیں، پھر پنجابی ہیں، پھر چودھری ہیں، پھر جٹ ہیں، پھر ارائی ہیں، پھر وہ او لیولز کے ہیں، پھر وہ میٹرک کے ہیں، پھر وہ امیر ہیں، پھر وہ غریب ہیں، پھر وہ مولوی ہیں، پھر وہ لبرل ہیں۔ لوگ ملے مگر ان کے آگے بہت کچھ تھا، ان کے سینے تک پہنچنے سے پہلے اور ان کے سینے سے باہر نکلنے سے پہلے بہت حجاب تھا۔ کیسے جرأت کرے گا ایک آدمی، کیسے جرأت کرے گا ایک آدمی اس سچائی کو قبول کرنے کے لیے جہاں انقلاب جنم لیتا ہے؟ کیسے ایک انسان کر سکتا ہے؟ تو لوگ ملے ڈیفائنڈ، اپنے اندر کے پوٹینشل کے ساتھ ایسے سودے بازیاں کی انہوں نے، اور ہم سے تو نہیں ہوئی، لیکن میرا مشکل ہے میرے لیے بھی قبول کرنا کہ بھائی کیسے اتنے کم پر استقرا کر گئے۔ غضب کا علم تھا تیرے اندر، غضب کا حسن تھا تیرے اندر، غضب کی تحریر، غضب کی تقریر، غضب کی تعلیم، غضب کی تشہیر، غضب کی تنقید کرتا ہے۔ یار تو میرے بھائی، لیکن تو میدان میں نہیں آ سکا، وجود نہیں ہو سکا تیرا۔ وہ وجود پھر جمال، کمال، تجمیل، تکمیل، تحسین، تعریف، تشریف کے وہ مقام نہیں حاصل کر سکا۔ کیوں؟ تو لوگ ملے، انہوں نے وقت پہ وہ کام نہیں کیا، وقت پہ وہ فیصلے نہیں کیے، وقت پہ وہ چیز نہیں سمجھی جو زندگی سکھا ہی دیتی ہے۔ آپ جتنی بھی عمر رسیدہ لوگوں سے ملیں گے وہ آپ کو ہمیشہ صحیح بات کریں گے۔ یہ جوانیوں کا جو علم ہوتا ہے نا، یہ بڑا برباد کرنے والا علم ہے۔ جان بھی اس میں بہت ہے، جوانی کا علم تگڑا علم ہوتا ہے، اٹس ویری پاورفل۔ یہ جو جتنی بھی جوان بیٹھے ہیں نا یہاں پر، یہ علم بڑا گرم علم ہوتا ہے، لیکن یہ علم بے وقوف بھی بڑا ہوتا ہے۔ یہ جوانی کا علم بہت تیز ہوتا ہے، بہت تجربہ ہوتا ہے اس کے اندر، تیزی بہت ہوتی ہے اس علم کو کہ میں جلدی کچھ بن جاؤں، میں جلدی پہنچ جاؤں کہیں پر۔ علم پڑھنا ہو، ہمارے اسلامی روایت کا اور ویسے بھی علم اور فنون اور علوم کا ایک بڑا شعار یہ ہے کہ وہ سفید بالوں سے لیا جانا چاہیے۔ ہمارے ایک استاد تھے، کہتے تھے منڈا تو تیز ہے گا، کتاب نہ لکھی 40 سال تو پہلے، علم کو مختلف گھاٹیوں سے اترنے دے، علم کو اترنے دے، مختلف ڈائنامکس اور مختلف ڈیموگرافکس، پھر تجھے سمجھ میں آئیں گی یہ وسعتیں کیا ہوتی ہیں، یہ توسع، یہ تنوع، یہ توسط، تجھے بعد میں بڑی بڑی باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ یہ بیچ کے رستے کیا ہوتے ہیں۔ فیصلے نہیں کیے ہم نے۔ تو سلام ہے ان لوگوں کو، سلام پیش کرتا ہے یہ قوم کا نوکر کہ جن کا تصور تخیل، یہ بھائی بیٹھا ہے سامنے جس نے مجھے دعوت دی ہے، سلام ہے تجھے بھائی، میرے شعر، میرے شہزادے احمد علی شرابی بھائی کے صفحے کے اوپر ایک چیز آ گئی، سلام، ورنہ لوگ ملے کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ۔